بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مختصر سی نشست میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور مناقب کے متعلق اور ان کے ابتدائی اور ضروری تعارف کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے ایک روایت پڑی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ کسی کے مال سے کبھی بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اگر میں کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سن لو تمہارا یہ ساتھی یعنی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، ان کا لقب صدیق ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے، ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 زوجات تھی، 4 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام قتیلہ ہے، ایک کا نام رومان ہے، اور ایک حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، اور ایک حبیبہ ہیں۔ اور ان کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت محمد ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر۔ اور ان کی 3 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت ام کلثوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری سعادتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی سعادت کے سب سے پہلے ایمان اور اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس خاندان کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکا کہ ان کی نسل اور ان کے خاندان کے 4 پشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور ان کے والدین بھی، اور ان کے بیٹے بھی، اور ان کے بیٹے بیٹیوں کے علاوہ ان کے نواسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے ہیں، اور شرف صحابیت ان کو حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے مواقع پر حضور علیہ السلام نے بڑی ان کے فضائل اور ان کی منقبت ارشاد فرمائی ہے۔ زیر درس جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مفہوم یوں ہے کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور میں سارے کے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، اس کا پورا بدلہ قیامت میں اللہ تعالی ہی عطا فرمائیں گے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالی نے مجھے تمہاری جانب مبعوث کیا، حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا، تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، ابو بکر وہ واحد تھے جس نے مجھے کہا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، 2 مرتبہ فرمایا، کیا میرے ساتھی کو میری خاطر ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، آپ میرے غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے متعلق ایک مرتبہ خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کسی مسئلے کے سلسلے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول اگر میں کسی وقت آ جاؤں اور آپ کو نہ پاؤں, آپ موجود نہ ہوں, یعنی آپ کی وفات کے بعد, تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فأت الی ابی بکر, ابو بکر کے پاس چلی جانا. اور اگر پھر اس نے سوال کیا کہ پھر ابو بکر کو بھی نہ پاؤں, تو پھر فرمایا کہ حضرت عمر کے پاس آ جانا. غزوہ احد کے موقع پر جس وقت بہت افراتفری مچی ہوئی تھی, تقریباً مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا ہے. 70 صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کی جانب سے قیادت کر رہے تھے, اس وقت اس افراتفری کے ماحول میں یہ خبر بھی پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, تو صحابہ اکرام کے حوصلے بڑے پست ہو گئے تھے. اس موقع پر ابو سفیان ایک چٹان پر کھڑا ہوا اور اس نے 2 اعلان کیے تھے. پہلا اعلان یہ کیا یوم کیوم بدر, آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے, تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے تھے, آج ہم نے بدلہ لے لیا. دوسرا اعلان یہ کیا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم میں محمد موجود ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ نے یہ اعلان سنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ اکرام جو آپ کے آس پاس تھے سب کو خاموش رہنے کا کہا کہ اس کو جواب نہیں دینا. جب جواب نہیں ملا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ محمد ختم ہو گئے, فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. تو پھر اس نے دوسرا اعلان کیا افیکم ابن ابی قحافہ, کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے ابو بکر؟ تو پھر حضور نے یہی اشارہ فرمایا خاموش ہو جاؤ. تیسری مرتبہ اس نے کہا, جب جواب نہیں ملا تو سمجھ گئے کہ یہ بھی نہیں ہے, پھر کہا کہ افیکم ابن الخطاب, کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ پھر بھی حضور علیہ السلام نے یہی کہا. تو وہ اس وقت یعنی غزوہ احد تو 3 ہجری میں ہو رہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا وصال 11 ہجری میں ہوا ہے. قریباً 7-8 سال پہلے ہی ایک نقشہ بن چکا ہے, سارے کے دلوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ابو بکر کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہی کا مقام ہے. بہت ساری شہادتیں, سینکڑوں شہادتیں اس بات پر موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اور ابو بکر کا اور حضرت عمر کا اپنے ساتھ ذکر کیا. بہت ساری روایات موجود ہیں, بہت ساری شہادتیں ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سارے کے سارے انبیاء کے بعد پہلا مقام اور پہلا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم سعادتوں سے اور اللہ رب العالمین نے بڑے شرفوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو نوازا ہے. ایک بہت بڑی سعادت ان کو نصیب ہوئی, وہ یہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں, وخیرنا, اور ہم میں سب سے بہتر ہیں. اور فرمایا کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سب میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کا امام بنا دیا, چونکہ آخری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا کیا, تو کہا کہ جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا امام بنا دیا, ہم نے اس کو اپنے دنیا کا امام بنا دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ بڑے مقام, بڑے شرف ان کو نصیب فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور حضرات صحابہ اکرام سارے کے سارے صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے ہم سب کو محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.